بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود تاج کے واقعات سماعت فرمائیے۔ ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں رزق کی تلاش میں ایک بدحال شخص تھا، گریجویٹ تھا، لیکن اس کے باوجود نہ مجھے کوئی کام ملتا تھا نہ نوکری ملتی تھی، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، بہت پریشان تھا، قرضے پہ قرضہ ہوتا جا رہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دوست کی مہربانی، اس نے مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں لگا دیا۔ وہاں مجھے ابھی 5 مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے سینئر افسر نے مجھے بات بات پر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں میری غلطی بھی نہ ہوتی وہاں بھی مجھے بہت پریشان کرتے، بے عزت کرتے، سب کے سامنے برا بھلا کہتے۔ پورے آفس میں میرا مذاق بن کے رہ گیا تھا، ہر کوئی مجھ پر ہنستا تھا۔ ایک دن مجھے کسی دوست نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی جس کا عنوان یہ تھا کہ ناجائز تنگ کرنے والے لوگوں سے نجات کا عمل۔ میں نے بڑی جستجو کے ساتھ اس عمل کو پڑھا تو اس میں 41 مرتبہ درود تاج پڑھنے کا عمل لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسی دن سے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے درود تاج پڑھتے ہوئے 11 دن ہی گزرے تھے کہ آفس کا ماحول بدلنا شروع ہو گیا، اور 40 دن کے بعد تو وہی افسر جو میرے ساتھ پریشان کرتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مجھے بے عزت کرتے تھے، میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہو گیا، جیسے میں کوئی ان کا پرانا دوست ہوں۔ افسران کا یہ رویہ دیکھ کر لوگوں کو بہت ہی حیرت ہوئی۔ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہو، آپ نے ایسا کیا کیا کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا؟ لیکن میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے 41 مرتبہ درود تاج کا عمل کیا ہے، باوضو ہو کر، باادب ہو کر، توجہ محبت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم کی، اپنے لیے مدد کی اپیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور اب میں بہت اچھے طریقے سے اسی جگہ پر بہترین انداز میں کام کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ بھی بہت اچھا ہے، افسران کا رویہ بھی بہت اچھا ہے، اور مجھے اب کوئی پریشان بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل۔ درود تاج تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کتنا بابرکت، بافضیلت، کتنا محبت بھرا درود پاک ہے، اور جب ہم اسے اپنے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم پر خوب ہی رحمت کی نگاہ ہوگی۔ دوسرا درود تاج کا واقعہ یہ ہے، یہ خاتون ہے، کہتی ہیں کہ میرے شوہر اکثر بیمار رہتے تھے، جس کی وجہ سے کہیں مستقل کام نہیں ملتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کراچی کے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میری 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جوان ہو چکی تھی۔ اب مجھے بہت ہی زیادہ فکر اور پریشانی رہنے لگی تھی کہ کس طرح یہ بچیاں اپنے اپنے گھروں کو جائیں گی، میں کیسے ان کی شادی کروں گی، میں کیسے تمام معاملات طے کروں گی، انکم اتنی کم ہے، مسائل اتنے زیادہ ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری فزکس کی ایک ٹیچر تھی جن سے میں کبھی کبھی اپنے گھر کے حالات کا ذکر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو انہوں نے مجھے 40 مرتبہ تہجد کے وقت درود تاج پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے روزانہ درود تاج کا عمل کرنا شروع کر دیا، تہجد کے وقت 40 مرتبہ ادب، شوق، محبت کے ساتھ پڑھی۔ ابھی میں نے 31 دن 31 ڈیز ہی پڑھا تھا کہ میری بیٹی کا نہایت ہی معیاری اور مناسب رشتہ آ گیا، اور آج میری وہ بچی اپنے گھر میں نہایت خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ شادی کے انتظامات کیسے ہوئے، کس طریقے سے تمام اخراجات کا بندوبست ہوا، رشتہ بھی بہت اچھا مل گیا گھر بیٹھے، اور تمام معاملات بخوبی طے پا گئے، الحمدللہ عز و جل۔ یہ سب کچھ درود تاج کی برکت سے ہوا ہے۔ تو اگر کسی بھی شخص کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی ناجائز تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا شادی کا کوئی معاملہ ہے کہ شادی طے نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں مل رہا، یا مسئلے مسائل ہیں، تنگی پریشانی ہے، تو درود تاج کو فجر کے بعد یا تہجد کے بعد 40 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر اپنے مسئلے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جیسا بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی مسئلہ ہوگا، حل ہو جائے گا، کام بھی بن جائیں گے، معاملات بھی سنور جائیں گے، حاجات بھی پوری ہوں۔ بس توجہ، ادب، دھیان اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ درود تاج کا تیسرا واقعہ، تیسرا مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد مجھے اپنی زندگی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں ہر وقت گمسم رہتا تھا، کسی سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا، بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں سفر میں تھا، ایک مرتبہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک صاحب ہاتھ میں تسبیح لیے دھیمی دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب ان کا وظیفہ مکمل ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ سلام دعا کی۔ میں نے انہیں اپنا غم سنایا اور کہا کہ میرے دل پر والدہ کی موت کا غم نقش ہو گیا ہے، میں ان سے کسی طرح خواب میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس کو روزانہ باوضو رات کو سوتے وقت پڑھنا۔ میں نے گھر آنے کے بعد یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے چوتھے دن ہی اپنی امی جان کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے خواب میں ان کو اچھی حالت میں دیکھا، اور انہوں نے مجھے بہت سی نصیحتیں بھی کی۔ ان شخص نے جو عمل بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے بچھڑے ہوئے، گم شدہ یا فوت شدہ کو اپنے کسی عزیز و اقارب کو خواب میں ملنا چاہتا ہو، دیکھنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد
نہایت یکسوئی کے ساتھ باوضو بیٹھے اور کوئی خوشبو لگا لے اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود تاج کی تلاوت کرے اور باوضو ہی سو جائے۔ چند دن میں، 11 دن میں، 7 دن میں یا کس دن میں، انشاءاللہ عز و جل خواب میں آپ کو اس بندے کی زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، جو کہ گمشدہ ہو یا فوت ہو چکا ہو یا آپ سے بچھڑ چکا ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ اس سے خواب میں ملاقات کر لیں گے۔ تو ان صاحب کو بھی خواب میں اپنی والدہ سے ملاقات کا شرف ملا اور اس کے بعد جو ہے اپنی والدہ سے بات چیت کر انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر ان کے دل کو سکون آ گیا اور پھر اس کے بعد ان کی کیفیت بدل گئی الحمدللہ۔ تو درود تاج پڑھیے۔ اگر آپ کو ان تینوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، جس کے جو بھی مسائل ہیں حل فرمائے، سب کے لیے کامیابی، آسانی، خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، درود پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔